بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے بہت پہلے ہی زمین و آسمان بنا لیے تھے، اور اس وقت انسانی زندگی ابتدائی حالات میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر آباد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 بیٹے حابیل اور قابیل بھی ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام غازہ تھا۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ قابیل اس ضد پر اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا وہ اپنے موقف میں صحیح ثابت ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی وہ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے گلے کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور اپنے موقف میں درست ہے۔ قابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا، اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو اس کی موت کا سبب بنا۔ یہ دھرتی پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی۔ قابیل نے قتل تو کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ ٹھیک اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا، اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے اور میں نہیں۔ قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ چونکہ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے پھل ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔